یہ جو آیات ہیں ان دو آیات کے اندر کفار کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کو فائدہ کوئی نہیں پہنچنا۔ تو کیا مطلب کہ ہم یعنی میں اور آپ ہم آج کل کے دور کے اندر ہم کیا دعوت اسلام کافروں کو دیں یا نہ دیں؟ کیا ہم کافروں کو اسلام کی طرف بلائیں یا نہ بلائیں؟ جبکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 6 میں فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں انہوں نے ایمان نہیں لے کر آنا۔ امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بینوا بلغوا یسروا بشروا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالة من اختص من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تبارك وتعالى وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ محترم سامعین کرام، سلسلہ وحی سے رہنمائی میں اگلے سبق میں آج ہم یہاں موجود ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 6 اور 7 کی تلاوت میں نے آپ احباب کے سامنے کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیں، پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، ان یقیناً، یا اکثر تراجم کے اندر اس لفظ کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ ہے بے شک۔ ان بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا ان بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے۔ ان الذین کفروا بے شک جو کافر ہیں، سواء برابر ہے، علیہم ان کے حق میں، سواء علیہم ان کے لیے برابر ہے، اَأَنذَرْتَهُمْ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ خاتمہ مہر لگا دی ہے، اللہ اللہ تعالیٰ نے، ختم اللہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، قلب قلوب جمع، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کی سماعتوں پر، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، وَلَهُمْ ان جیسے لوگوں کے لیے، ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بڑا، عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ آیات اور ان کا ترجمہ آپ احباب نے سماعت فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمارا یہ سلسلہ وحی سے رہنمائی میں ہمیں استقامت عطا فرمائے
اور اخلاص عطا فرمائے، ہماری اس کاوش کو ساری انسانیت میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے۔ ہم سب کے لیے اللہ رب العزت ہمارے اس سلسلے کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ یہ جو آیات ہیں، ان 2 آیات کے اندر کفار کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ کے مقدمے کے اندر آپ حضرات سے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو صورت ہے، اس صورت کے اندر توحید کا ذکر ہے، اس صورت کے اندر رسالت کا ذکر ہے، اس صورت کے اندر آخرت کا ذکر ہے۔ اسی طرح یہ صورت 3 طرح کے انسانوں پر مشتمل ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں وہ مومنین کے بارے میں ہیں، متقین کے بارے میں ہیں۔ وہ ان لوگوں کے بارے میں ہیں کہ جنہوں نے اس کتاب سے مکمل طور پر فائدہ استفادہ حاصل کیا۔ اس کے بعد آگے جو آیات آ رہی ہیں، جو آج ہمارا سبق ہے، آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے پکے کافروں کا ذکر فرمایا ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ان کے لیے برابر ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کے ڈرانے کی وجہ سے وہ لوگ ایمان نہیں لے کر آنے والے، لہٰذا آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انہوں نے ایمان نہیں لے کر آنا، آپ کا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے، کوئی حیثیت، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن میں آتی ہے ہر بندے کے، مسلمان کے، کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کو فائدہ کوئی نہیں پہنچنا، تو کیا مطلب کہ ہم، یعنی میں اور آپ، ہم آج کل کے دور کے اندر ہم کیا دعوت اسلام کافروں کو دیں یا نہ دیں؟ کیا ہم کافروں کو اسلام کی طرف بلائیں یا نہ بلائیں؟ جبکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 6 میں فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں انہوں نے ایمان نہیں لے کر آنا۔ تو میرے محترم، یہ جو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، یہ ان کافروں کی بات ہو رہی ہے جو کافر اپنی ضد پر اڑ جائیں۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق یہاں پر ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کفر اپنا لیا ہے، یعنی انہوں نے اپنے بارے میں، ان کافروں نے اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں جتنی مرضی روشن واضح دلائل نظر آ جائیں، اس کے باوجود ہم نے ایمان نہیں لے کر آنا، ہم نے بات نہیں ماننی۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ آج کل بھی آپ کو دیکھنے میں ملتے ہیں کہ ان کے سامنے صحیح غلط کچھ بھی بیان کر دیا جائے، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے جہاں پر ہم ہیں ہم نے وہیں پر رہنا ہے، ہم نے آگے نہیں بڑھنا، ہم نے صحیح کو نہیں سیکھنا، ہم نے نہیں سمجھنا صحیح غلط کچھ نہیں، ہم جدھر ہیں ہم بس ادھر ہی ٹھیک ہے۔ تو جو بندہ جب اڑ جاتا ہے، جو بندہ جب اپنے تئیں تہیا کر لیتا ہے کہ اب میں نے اس سے آگے نہیں بڑھنا، یا میں نے اب صحیح کی طرف نہیں آنا، اب میں نے سمجھنا نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو نہیں سمجھا سکتے۔ تو یہاں پر بھی وہی کافر جو ہیں ان کی طرف اشارہ ہے، وہی مراد ہیں کہ آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کے لیے برابر ہے، انہوں نے ایمان نہیں لے کر آنا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی جی؟ دوسری بات یہاں پر یہ سمجھنے والی ہے کہ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے ڈرانا، انذر، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ قرآن پاک میں یہ لفظ بکثرت
انبیاء علیہمُ السلام کی دعوت کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ انبیاء علیہمُ کی دعوت کو اس لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مراد یہاں پر ڈرانا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو دعوت دیں یا نہ دیں، ان کافروں نے اسلام نہیں لے کر آنا، یہ کافر ماننے والے نہیں ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ پیچھے آیت کے اندر ہم نے یہ پڑھا ہے، بڑے واضح الفاظ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ آیات ان لوگوں کے بارے میں ہے جو ضد، ہٹ درمی، انا، تہیہ کر چکے ہیں اپنے بارے میں کہ ہم نے آگے پیچھے صحیح غلط کچھ سیکھنا سمجھنا نہیں ہے، بس ہم جہاں پر ہیں ہم نے اب وہیں پر رہنا ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، ہٹ درمی، ضد جو ہوتی ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ غافل ہے، کوئی بندہ ناواقف ہے، آپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، تو ناواقف بندہ اگر آپ کے بتانے پر اگر وہ سیکھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے تو وہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن جو بندہ اڑ جائے، ضد کر جائے، اپنے تئیں تیہ کر لے کہ میں نے سیکھنا ہی نہیں ہے، میں نے سمجھنا ہی نہیں ہے، تو ایسے بندے کو سمجھایا ہی نہیں جا سکتا، ایسے بندے کو سکھایا ہی نہیں جا سکتا جو پہلے سے یہ سمجھ کے بیٹھا ہو کہ منو آندہ ہے، میں ٹھیک ہوں۔ ایسے بندے کو بتایا ہی نہیں جا سکتا، سمجھایا ہی نہیں جا سکتا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہاں پر فرمایا گیا ختم اللہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب ان کے پاس دل تو ہیں لیکن وہ دل سمجھ کوئی نہیں رہے۔ اب ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن ان کے اوپر بھی پردے ڈلے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس کان ہیں لیکن ان کانوں کو بھی وہ سننے کے لیے استعمال ہی نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی ہٹ درمی، اپنی انا، اپنی ضد پر اڑ چکے ہوئے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے آخرت میں بڑا دردناک خطرناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ پاک اس بری خصلت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ سیکھتے رہنے کی، سمجھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔